میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر ٹوٹنے سے بچانے کا نسخہ پہلے یہ بتایا، فرمایا خالی دولت دیکھ کے شادی نہ کرنا، دولت متکبر بنا دے گی، اور خالی حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا، حسن آدمی کو سرکش بنا دیتا ہے۔ حضور کیا دیکھیں؟ فرمایا دین دیکھ کے شادی کرنا، اللہ تمہارے لیے برکت پیدا فرما دے گا۔ اس بیان میں سننے والے ہیں کہ پسند کی شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اور کرنی چاہیے تو لڑکی میں کیا دیکھنا چاہیے؟ دین دیکھنا چاہیے یا دولت دیکھنی چاہیے یا خوبصورتی دیکھنی چاہیے؟ سنتے ہیں پہلا بیان۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو محبت کی شادیاں کہی جاتی ہیں وہ زیادہ تر ناکام ہوتی ہیں اور طلاق تک نوبت پہنچتی ہے۔ اس کا سبب کیا کہ کچی عمر کے بچے اپنے جذبات سے فیصلہ کرتے ہیں اور ان کی نظر کے اندر صرف ایک دو چیز دیکھنے کی ہوتی ہے جس سے وہ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن کہنہ مشق اور گرم سرد چشیدہ والدین اس بات کو جانتے ہیں کہ ہماری اولاد کی ترجیحات کیا ہیں اور جو ہے وہ ازدواجی زندگی کیسے گزاریں۔ اس لیے وہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ فیصلے جو ہے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولادوں کو اللہ تعالیٰ فہم، فراست اور عقل و خرد کی فراوانیاں نصیب کر دیتا ہے، اور والدین واقعتاً فہم اور سمجھ میں اس مقام پہ نہیں ہوتے، تو سعادت مند اولادیں اس وقت بھی اپنے والدین کو شامل کرتی ہیں اور ان کے فیصلے اچھے بھی ہوتے ہیں۔ بے شک۔ لیکن عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں نہ بھی گئے ہوں والدین، لیکن ان کے تجربات عملاً جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل، 3 مرتبہ فرمایا، جو خاتون اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ تو عمومی طور پہ وہ نکاح جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وقتی جذبات سے وہ رشتے جڑتے ہیں اور وہ خاص عمر تک وہ جذبات ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ رشتے۔ سنتے ہیں دوسرا بیان۔ کیا محبت کرنا جائز ہے؟ محبت کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ اگر محبت ہو جائے تو اس کا کیا حل ہے؟ نور خالق انڈیا سے، پتہ نہیں کس سے محبت کی بات کرنے آپ نے مبہم رکھا ہے۔ وہ دیکھو، اللہ سے محبت کرنا فرض ہے، ماں باپ سے محبت کرنا فرض ہے، بہن بھائیوں سے محبت کرنا فرض ہے، بیوی سے محبت کرنا فرض ہے، اولاد سے محبت کرنا فرض ہے، علماء سے، بزرگوں سے محبت کرنا فرض، اپنے ٹیچروں سے ٹیچر والی محبت کرنا فرض۔ تو باقی جو محبت ہے جس کے بارے میں میرا خیال ہے آپ پوچھ رہے ہیں، وہ ایک لڑکا کا لڑکی سے محبت کرنا نامحرم سے، تو باقاعدہ پروگرام کے تحت محبت کرنا تو جائز نہیں ہے۔ جیسے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نیت کر کے نا، کہ میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو، میں علماء کے بیان سن رہا ہوں تاکہ میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں تاکہ میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو، تو علماء کی، بزرگوں کی، اللہ والوں کی، والدین کی یہ محبت تو باقاعدہ پروگرام کے تحت پیدا کرنا لازم ہے نیت کر کے۔ لیکن نامحرم سے محبت اس طور پہ کہ میں نیت کرتا ہوں مجھے فلانی والی اچھی لگنا شروع ہو جائے اور میں جا کے اس کو جھانکوں گا، دیکھوں گا، اس کی تصویریں دیکھوں گا تاکہ میرے دل میں اس سے محبت پیدا ہو جائے، تو یہ محبت پیدا کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، یہ بالکل جائز نہیں۔ ہاں کسی وجہ سے محبت پیدا ہو گئی، کہیں نظر پڑ گئی یا کوئی بات چیت ہو گئی یا کسی نے کسی کے بارے میں بتایا آپ کو کہ ایسی ہے، یہ عادات ہیں، آپ کے دل میں اس کے دل یہ نرم جذبات پیدا ہو گئے، محبت پیدا ہو گئی، تو اس کا شریعت نے حل رکھا ہے کہ بھائی نکاح کا پیغام بھیجو۔ نمبر 3۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ صوفی بزرگ تھے، ایک نوجوان آ گیا، کہنے لگا حضور میں آپ کی بیٹی پہ عاشق ہو گیا ہوں، اور میں ڈائریکٹ اس کی طرف نہیں گیا، میں نے اس کو کوئی وسوسہ دے کے اپنے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، میں اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے رشتہ لینے آیا ہوں۔ فرمایا تجھے میری بیٹی کی کون سی چیز اچھی لگی؟ کون سی چیز؟ نوجوان کہنے لگا خوبصورت بڑی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو 1 مہینے کے بعد آنا، میں تیرا رشتہ کر دوں گا۔ حضرت نے اس کو دوائی کھلائی، بچی کو دست آنے لگے، پخانے لگ گئے، 1 مہینہ سارا وہ پخانے کرتی رہی، اور جو پخانہ کرتی تو ایک مٹکے میں گھڑے میں سنبھال دیتے۔ مٹکے میں 1 مہینے کے بعد وہ نوجوان آیا، اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہیاں پڑ گئی ہیں، رنگ بدل گیا ہے، کمزور ہو گئی ہے، ہاتھ کانپتے، ہڈیوں کا گٹھا بن کے لگی ہوئی ہے۔ فرمایا آجا میں تیار ہوں، پردہ ہٹایا کہ جی میری بیٹی ہے، شادی کرنے لگا، میں نے تو نہیں اس سے شادی کرنی،
کہ تو کہتا تھا عشق ہو گیا ہے، عشق ہو گیا ہے۔ پیار ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا صاحب میں تو اس کی خوبصورتی سے پیار کرتا تھا، تو آپ نے فرمایا اگر شادی کے بعد میری بیٹی بیمار ہو جاتی، اوئے ہوئے، اگر نکاح کے بعد اس کے حالات بگڑ جاتے تو کیا کرتا؟ آپ نے فرمایا ادھر آ میں تجھے بتاؤں تجھے پیار کس چیز کے ساتھ تھا۔ اس کا بازو پکڑا اور گند والے مٹکے پہ لے گئے، فرمایا تو اس گند سے پیار پیار کر، کرتا ہے۔ یہ ہے تیری محبت۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر ٹوٹنے سے بچانے کا نسخہ پہلے یہ بتایا، فرمایا خالی دولت دیکھ کے شادی نہ کرنا، دولت متکبر بنا دے گی، اور خالی حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا، حسن آدمی کو سرکش بنا دیتا ہے۔ حضور کیا دیکھیں؟ فرمایا دین دیکھ کے شادی کرنا، اللہ تمہارے لیے برکت پیدا فرما دے گا۔ دین دیکھ کے نکاح کرو، دین دیکھ کے نکاح کرو۔ محبوبہ یہ دین والا لفظ کس کے لیے ہے؟ فرمایا ادھر آؤ، کائنات میں اگر اللہ نے سب سے شان والی بیٹی دی ہے تو مجھے دی ہے، اور میں اس علی کو دے رہا ہوں جس کا مکان بھی کوئی نہیں، کاروبار بھی کوئی نہیں، جس علی کا بظاہر کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی مربع نہیں، کوئی شے نہیں۔ حضور علی کے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرا علی عشاء کے بعد قرآن شروع کرتا ہے تو فجر سے پہلے ختم کر دیتا ہے۔